آج کے دن یعنی 27 جولائی 1302 عیسوی کو باپیوس کی لڑائی لڑی گئی۔ یہ لڑائی عثمان اول کے تحت عثمانی فوج اور جارج موزلن کے تحت بازنطینی فوج کے مابین ہوئی۔ جنگ عثمانی فوج کی ایک اہم فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جس سے ریاست عثمانیہ کو مستحکم کیا گیا اور بازنطین بتھینیہ شہر کو حتمی گرفت میں لینے کا اعلان کیا گیا۔ باپیوس کی لڑائی نوزائیدہ عثمانی ریاست کی پہلی بڑی فتح تھی اور اس کو مستقبل میں توسیع کے لیے ایک اہم اہمیت دی جاتی ہے۔ آج کے دن 1612 عیسوی میں مراد چہارم کی پیدائش ہوئی۔ مراد چہارم 1623 عیسوی سے 1640 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالنے والا 17واں سلطان تھا۔ مراد چہارم سلطان احمد اول کا بیٹا تھا۔ سلطان مراد چہارم کے آخری ایام میں بایزید کا قتل ایک اہم موڑ تھا، جو بغاوت کے الزام میں سلطان مراد چہارم کے زیر عتاب آ گیا۔ اگرچہ بایزید بغاوت سے لا تعلق تھا، مگر اس کی والدہ گل بہار خاتون سازش اور بغاوت میں متواتر پیش تھی۔ یہ بات بایزید کو بخوبی معلوم تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ اسی خاموشی کی وجہ سے اس کا قتل ہوا۔ بایزید حقیقتاً سلطان مراد چہارم کا بھائی تھا اور وہ کبھی بھی بغاوت جیسے کاموں میں ملوث نہ تھا۔ اکثر مراد چہارم کے ساتھ باغیوں کے خلاف لڑتا اور بھرپور کارروائی کرتا۔ شہزادہ بایزید کو محل سے فرار ہونے کے لیے وزیر نے پیشکش کی، مگر شہزادے نے انکار کر دیا اور کہا کہ جو حکم آقا نے دیا اسے بجا لاؤں گا۔ شہزادہ بایزید سلطان احمد اور گل بہار خاتون کا بیٹا تھا، مگر مراد کا بھائی والد کی طرف سے تھا۔ سلطان مراد چہارم نے تمام عمر باغیوں کی سرگوبی میں صرف کی، ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا۔ اپنی آخری عمر میں اس نے تمام شہزادوں کو قتل کا حکم دے دیا، مگر خوش قسمتی سے ابراہیم اول بچ نکلے، جو بعد ازاں خلیفہ بنے۔ جب مراد چہارم بغداد میں تھا تو مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے سفیروں میر ظریف اور میر برکہ سے ملاقات کی، جنہوں نے اسے کڑھائی والے کپڑے پیش کیے۔ مراد چہارم نے انہیں بہترین ہتھیار، زین، کفتین دیے اور اپنی فوج کو مغلوں کے ساتھ بصرہ کی بندرگاہ تک جانے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے مغلوں کو ٹھٹھہ اور سورت کے لیے روانہ کیا۔ آج کے دن 1980 عیسوی میں محمد رضا شاہ پہلوی کا انتقال ہوا۔ محمد رضا شاہ ایران میں اسلامی انقلاب سے قبل ایران کے آخری بادشاہ تھے۔ شاہ محمد رضا کو اپنے اقتدار پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے اپنے لیے شہنشاہ کا لقب اختیار کیا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی 2 بیویوں کو صرف اس لیے طلاق دے دی تھی کہ وہ ان کے لیے وارث سلطنت پیدا نہ کر سکیں۔ آخر میں انہوں نے تیسری بیوی پرادیبہ سے اکتوبر 1960 عیسوی میں شادی کی۔ ان کے بطن سے ولی عہد رضا پیدا ہوئے، مگر اس کے بعد خود شاہ کو سلطنت چھوڑ کر جلا وطن ہونا پڑا۔ مختلف اسباب کے تحت ایران میں خمینی انقلاب آیا۔ 16 جنوری 1989 عیسوی کو شاہ محمد رضا ایران سے باہر جانے کے لیے اپنے خصوصی ہوائی جہاز میں داخل ہوئے تو وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ ملک سے باہر جانے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے آمادہ کیا۔ 11 فروری 1989 عیسوی میں ایران کی شاہی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مختلف ملکوں میں پھرتے رہے۔ سب سے پہلے مصر کے شہر اسوان گئے، اس کے بعد مراکش کے شاہ حسن دوم کے مہمان رہے۔ مراکش کے بعد بہامس کے پیراڈائز آئی لینڈ میں قیام پذیر ہوئے اور پھر میکسیکو کے صدر پورٹیریو کے مہمان بنے۔ 6 ہفتے نیو یارک کے ہسپتال کورنیل میڈیکل میں جراحتی علاج کرواتے رہے۔ قیام کے دوران ڈیوڈ ڈی نیوسیم کے خفیہ نام کا استعمال کیا، جو اس وقت کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا اصل نام تھا۔ ایران میں امریکی سفارتی خانے کے جلائے جانے پر شاہ ایران کو امریکہ سے جانا پڑا۔ اسی وجہ سے میکسیکو نے دوبارہ میزبانی سے انکار کر دیا۔ مجبوراً پاناما کے تفریحی جزیرے میں قیام کیا۔ پاناما میں مقامی افراد کے ہنگاموں اور فوجی حکمرانوں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر مارچ 1980 میں مصر کی سیاسی پناہ قبول کر لی، یہاں تک کہ 27 جولائی 1980 عیسوی کو قاہرہ کے ایک ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ موت کے وقت شاہ کی جو دولت بیرونی بینکوں میں جمع تھی وہ 10,000 ملین پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھی۔